بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج سے ہم سی پیک پلیٹ فارم کے ریفرنس سے اپنی کچھ سیریز آف لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پر اس بات کی ایکسپلینیشن ہوگا کہ سی پیک ہے کیا اور اس کے پاکستان کو کیا فائدے ہیں اور اس کے اندر حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف کہانیاں جو بنا رکھی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی پہلو ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اپنی آنے والی مختلف ویژولز کے اندر ہم اس بات کا بھی احاطہ کریں گے کہ کون سی اپرچونٹیز، بزنس اپرچونٹیز پیدا ہونے جا رہی ہیں، جن کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزنس کمیونٹیز کو، ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مزید یہ سب ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں گے کہ آخر کیا بات ہے، ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور دنیا کے بعض ممالک اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کی مختلف حوالوں سے پہلے جو سیریز آف لیکچر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے اس حوالے سے کہ جب اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سی مختلف کہانیاں میڈیا کے اندر طرح طرح کی لکھنی اور بتانی شروع کر دیں۔ ہم ان تمام چیزوں کے کنسرنس کو بھی ون بائی ون اس کا جواب دیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ سی پیک کا آخر بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اس کو دیکھیں تو اس کے سوچنے والوں نے اس کا آغاز اسی وقت کر دیا تھا جب ہمارے فارمر پرائم منسٹر سرفروز خان نون نے یہ علاقہ پاکستان کے اندر مرج کیا تھا۔ مختلف ہسٹری کے مختلف ادوار کے اندر مختلف اس کے اوپر سوچیں ڈیولپ ہوتی رہیں۔ اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم اہم انٹرویو جو انہوں نے جنوری 1948 کے اندر دیا تھا، اس میں یہ بات اشارتاً انہوں نے کہی تھی کہ پاکستان کی لوکیشن دنیا کے ایک ایسے خطے میں ہے جہاں آنے والے وقت میں دنیا کی جو بیلنس آف پاور ہے یا دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ اس کے ارد گرد گھومے گی۔ چائنا پاکستان کوریڈور کا یہ پروجیکٹ کا جو ایم او یو ہمارے ہاں سائن ہوا آفیشیلی وہ 2013 میں تھا، اور جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور انیشیلی جو پروجیکٹس اس کے اندر آئیڈینٹیفائیڈ ہوئے وہ $46 بلین کے قریب تھے۔ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ جب تک 2025 تک یہ ٹوٹل چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ $100 بلین کراس کر جائے گی۔ اب ہم اس کی متھ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا کے اندر مختلف قسم کے متھس کریٹ کیے جا رہے ہیں، ماضی میں بھی کیے گئے مختلف ایشوز کے اوپر، جیسے کالا باغ ڈیم ہے، وہ اس کو بہت سارے لابیز ایسی ہیں کالا باغ ڈیم کی طرح اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔
لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کی موجودگی میں یہ اتنا ممکن نہیں ہے۔ پہلے میتھ کی طرف آتے ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ چائنا یہاں پر کنٹرول کر لے گا، سب کچھ قبضہ کر لے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انفیکٹ پیڈ ایجنٹ ہیں فارن ایجنسیز کے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے۔ بھئی اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، صرف اتنا بعض لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ نہ ہی چائنیز ہسٹری سے واقف ہیں۔ ہزاروں سالہ پرانی چائنیز ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا ایونٹ نظر نہیں آئے گا کہ چائنیز نے کبھی اپنے بارڈر سے باہر نکل کر کہیں اگریسو کیا، کہیں کوئی علاقہ آکوپائی کیا ہو۔ اگر انہوں نے اپنی لڑائیاں لڑی ہیں تو وہ ساری کی ساری اپنی ڈیفنس کے اندر لڑی ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہو جائیں اور چائنیز ہسٹری کو دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسی فریم ورک ہے سی پیک کا، یہ بنیادی طور پر چائنا کی طرف ٹلٹڈ ہے، پاکستان کی طرف ٹلٹڈ نہیں ہے۔ یہ انتہائی ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر ہم اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ انرجی کے پروجیکٹس ہی کو لے لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہمارے ہاں کتنی لوڈ شیڈنگ تھی، ہمارے کیا پرابلمس تھے، انڈسٹری ہماری بند ہو چکی تھی، ہمارے ہاں تمام بزنسز جو تھے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ اس انرجی کے پروجیکٹس کو بھی دیکھیں آپ، ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف ان کو پرمیشن دی ہے، یہ انفیکٹ ایف ڈی آئی ہے، سارے کا سارا چائنیز انویسٹمنٹ ہے، وہ بجلی پیدا کریں گے تو اس کے مطابق جو آلریڈی ایک ٹیرف ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اس کو پیمنٹ کیا جائے گا۔ اب وہ بجلی زیادہ پیدا کرتے ہیں کم پیدا کرتے ہیں، وہ چائنا تو نہیں چلی جانی بجلی، اسی ملک میں رہنی ہے، یہیں استعمال ہونی ہے، ہمارے انڈسٹری کو اس نے آگے فلورش کرنے میں مدد کرنی ہے۔ ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے جی بہت ہی ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے۔ میرا کیونکہ اس پروجیکٹ کے ساتھ انیشل سے تعلق رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کو میں دیکھتا رہا ہوں اور میں وہ اس کے اوپر کئی رپورٹیں ہم نے تحریر کی ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سارا جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ 2% کے برابر ہے، نہ اس کا ایوریج جو ہے وہ 2% آتا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں نے 7-8% سے لے کر 14-15% تک کی کہانیاں پریس میں دی ہوئی ہیں جی یہ اتنا انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم اس کو کیسے دیں گے، اس کے اوپر ہمارا ڈیٹ کتنا ہو جائے گا، یہ پے کون کرے گا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہماری اس وقت جو اکانومی کے اوپر جو ڈیٹ ہے اس کے جو پرسنٹیج ہے وہ 5-6% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ جو ڈیو بھی ہے یہ نیکسٹ ڈیکے کے اندر 2021 کے بعد اس کی پیمنٹ جس کی اماؤنٹ جو ہے 300 سے 400 ملین کے قریب ہے پر اینم ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن یہاں پر میڈیا کے اندر اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا سارا ڈیٹ جو ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہے، باقی پروجیکٹ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب ہم اس کی ریالٹیز کی طرف ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ کس قسم کا پروجیکٹ ہے، یہ کن چیزوں کے اوپر اس کو یہ فوکس کرتا ہے۔ یہ مختلف پروجیکٹس کا مجموعہ ہے جس کے اندر آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، اس کے اندر آپ کا آئی ٹی سسٹمز ہیں، ریل کے پروجیکٹس ہیں، ڈیٹا کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹس آتے ہیں، اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں، پاورٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے پروجیکٹس آتے ہیں،
انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انڈسٹریل پارکس کے پروجیکٹس آتے ہیں، نیو سٹی کے اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، اس فنانشل کارپوریشن کے لیے اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، اور اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر ٹورزم ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور مختلف لیولز کے جو برانڈ پریپریشن اور اس کی پوزیشننگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں وہ تمام ایریا آف سیکٹر آف اکانومی کے پروجیکٹس موجود ہیں جس کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے۔ اس میں کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ تمام ہماری ضرورت کے پروجیکٹ ہیں اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اب ہم ابھی تک جو اس کا فرسٹ فیز تھا اس میں جو پروجیکٹس ہیں میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ اس میں انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں یہ بنیادی طور پر $15 بلین کے قریب ہے، انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ $38 بلین کے قریب ہیں، اور گوادر اور اسے متعلقہ جو سارے پروجیکٹ ہیں یہ $15 بلین کے پروجیکٹ ہیں، اور اپراکسیمیٹلی یہ اس کی تعداد اماؤنٹ جو ہے وہ $68 بلین کو کراس کر چکی ہے۔ اب اس کے کچھ پرنسپلز ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں کہ سی پیک کی سکسیس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ اس میں دیکھیں، ایک رول ہے حکومت کا، ایک رول ہے بزنس کمیونٹی کا۔ یہ سارا حکومت کا رول نہیں ہے، یہ سارا بزنس کمیونٹی کا رول نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، حکومت کا کام ہے پالیسی فریم ورک پہ عمل درآمد کرانا، بزنس کمیونٹی کا کام ہے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں لارج اور میڈیم سسٹمیٹک پروجیکٹس پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں۔ زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا اس کے اندر رول بنتا ہے، اور اس کا پالیسی فریم ورک کا ایک اہم جز یہ ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ ون ون سچویشن کے اندر ہیں، اور جس سے کسی پاکستان کو ہر حال میں فائدہ ہونا ہے اور چائنا کو بھی اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف چائنا کو فائدہ ہو اور پاکستان کو فائدہ نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو فائدہ ہے اور اس کے بعد جا کے چائنا کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ اس کا جو فرسٹ فیز ہے یہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور یہ 2020 تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا فیز ہے، ٹریڈ کا فیز ہے، یہ تو 2030 تک جانا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ایک پروجیکٹ اہم رول ادا کرے گا۔ اب بعض لوگ اس کی موڈ آف فائنانسنگ پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی موڈ آف فائنانسنگ جو ہے وہ ساری کی ساری لون ہے، وہ پاکستان کا ڈیٹ بڑھ جائے گا، پاکستان کا ڈیٹ ہم پے نہیں کر سکیں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ آ جائیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کی موڈ آف فائنانسنگ کیا ہے۔ موڈ آف فائنانسنگ ایک اس کے اندر ہے FDI، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ انرجی کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ more than $1 بلین کے بنتے ہیں، وہ ساری FDI ہے۔ پاکستان کے اوپر اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، پاکستان نے اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا، صرف جو بجلی پیدا کریں گے وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے، اس کے جواب میں جتنی وہ بجلی ہمارے سسٹم میں پمپ ان کریں گے ہم اس حساب سے مختلف ٹیرف ریٹ کے تحت ہم اس کی پیمنٹ کریں گے۔ وہ سولر کا الگ ہے، ونڈ کا الگ ہے، ہائیڈرو الگ ہے، کول کا الگ ہے، تو ہر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کا ٹیرف ریٹ مختلف ہے۔ دوسرا اس کا جو فائنانسنگ موڈ ہے وہ اس کی گرانٹس ہیں، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فائنانسنگ موڈ کے اندر ہیں، وہ بھی پاکستان کے ڈیٹ کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ آپ کے تمام اسکالرشپ جو اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس پاکستانی چائنا میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی گرانٹس ہیں، وہ آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سارے انجینئرس کو وہ وہاں پر لے کے گئے ہیں، وہاں ان کو ٹریننگ دی ہے، وہ آپ کی ساری گرانٹس ہیں۔ گوادر کے اندر اس کا جو ہاسپٹل ہے وہ انڈر گرانٹ ہے، گوادر کا ٹیکنیکل جو یونیورسٹی ہے وہ اس کی گرانٹ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور ایسے پروجیکٹس ہیں جو گرانٹس کی شکل میں وہ ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی
کوئی لائبلٹی نہیں پائی جاتی. اب آ جائیں لونز کی طرف. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لونز کی میکسیمم جو ہے وہ ایوریج جو بنتی ہے وہ 2% بنتی ہے. اس میں آپ کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ سینٹرل روٹ ہو, ایسٹرن روٹ ہو, ویسٹرن روٹ ہو, یہ سارے انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ریلوے کے پروجیکٹس ہیں یا دوسرے ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ کے پروجیکٹس ہیں, جس کے تحت ایک فائبر کاش گڑھ سے لے کے پنڈی اسلام آباد تک بچھائی گئی ہے. اور یہ پروجیکٹ اپنی مقررہ مدت سے 6 مہینے پہلے مکمل ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے یہ جتنی بھی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں یہ بنیادی طور پر لوننگ کے تھرو یہ ہمارے PSDP پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں اور اس کی وہاں سے ان کو فائنانسنگ دی جا رہی ہے. اب ہم تھوڑی سی اس کی امپورٹنس کی بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں 2 اس کے پہلو ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں بنیادی طور پر. یہ ایک ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور دوسرا ہے اسٹریٹجک بیلنس آف پاور. اب جب ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ہے, اس میں ٹریڈ بڑھے گا, آپ کا دنیا کے ساتھ لنک بڑھے گا, آپ کی ایکسیس دنیا میں ہوگی, یہ اس حوالے سے ہے. اور دوسرا اسٹریٹجک بیلنسنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے ڈیفنس کو اس وقت تک مضبوط نہیں کر سکتا جب تک اس کی اکانومی ٹھیک نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہماری ڈیفنس کی ایسی ضروریات ہیں جس کے اوپر ہیوی ایکسپینڈیچر آتے ہیں, اور وہ ہیوی ایکسپینڈیچر کہاں سے پورے ہونے ہیں؟ وہ یہیں سے پورے ہونے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہوگا تو ہمارا ڈیفنس بھی اس سے مضبوط ہوگا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 48 کے اپنے لائف میگزین کے اندر یہ باتیں کہہ دی تھی کہ وہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی بیلنس آف پاور پاکستان سے ہوگی. تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے ہونی ہے کہ آپ کے کنیکٹیویٹیز جو ہے یہاں سے یورپ, چاہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے افریقہ ہو, اس کا انحصار بڑی حد تک اس کنیکٹیویٹی کے اوپر زیادہ ہوگا. تو آپ دنیا کو بیلنس کر سکیں گے. تو یہ اس طریقے سے اس کی اہمیت کے مختلف پہلو ہیں. اب یہ کہ چائنا ہم سے کیا چاہتا ہے, دیکھیں یہ ایک ون ون پروجیکٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وی ہیو ٹو ڈرافٹ our wins by ourselves, not by the Chinese. ہم نے ان پروجیکٹس کو خود آگے لے کے چلنا ہے جس کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اب اپرچونٹیز جو اس میں ہیں وہ ہم اس کے اوپر الگ ایک پروگرام کریں گے, اس کے اندر مزید تفصیل سے بات کریں گے. اس میں مختصراً میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمارا انڈسٹریلائزیشن تبھی ہوگا جب ہم اسپیشل اکنامک زون اسٹیبلش کر سکیں گے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں دکھا سکیں پچھلے 5 سال کے اندر. ایک لیول پہ کہا گیا کہ پاکستان میں 100 انڈسٹریل زون ہوں گے, پھر کہا گیا پھر 60 ہوں گے, پھر 9+1 کی بات ہوئی. جو 1 تھا وہ چائنا نے بنانا تھا, گوادر میں وہ بنا دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہماری پرفارمنس 0 ہے, ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے سامنے آنا چاہیے اور انہیں اس کام کو پروموٹ کرنا چاہیے. انفراسٹرکچر ہوگا تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی. ہمارے آلریڈی جو پرانے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پر حالت آپ جا کر دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی سلم میں آ گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب باہر کی کمپنیاں آئیں گی تو ان کو ایک اچھی ایٹماسفیئر چاہیے, ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے, وہ تبھی وہاں پر انویسٹ کریں گے. اور جب تک وہ آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈسٹریل زون نہیں بنائیں گے تو انڈسٹریلائزیشن کہاں سے ہوگی. دوسری اہم چیز جو ہے وہ جوائنٹ وینچرز کی ہے. جوائنٹ وینچر وہ اکنامک زون کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے میں بڑی بات یہ کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ کے اس میں لوکل پارٹنرز ہوں گے, وہ انہی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر کسی اور پروگرام میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. اب آخر میں آج کے اس پروگرام کے میں یہ بات کہہ دوں کہ وی آر ریڈی ٹو میک دی پاکستان کمپلیٹلی ٹورڈز دی انڈسٹریلائزیشن.
انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ہمارا بجٹری جو گیپ ہے وہ کم ہوگا, ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی, ہمارے سوشل سیکٹر کے جو پروگرامس ہیں اس کے لیے پیسہ زیادہ بچے گا, ہمارے جو فیوچر جنریشنز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کی امپلائمنٹ کے, اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا. تو میرا جواب ابھی تک یہ ہے کہ نہیں, اس کے اوپر نہ اس طریقے سے گورنمنٹس نے کام کیا, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا جتنا کیا جانا چاہیے تھا. تو یہ اس وقت تک ہم اس کے رزلٹ سامنے نہیں لا سکتے جب تک ہم سب بحیثیت قوم, جس میں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ مل کے کام نہیں کرتے. سب سے اہم کام اس وقت, میں 30-32 سال کا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے پبلک سیکٹرز کا, یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہمارا پبلک سیکٹر میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ ریفارم دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ ٹو کنٹرول اینڈ مینیج ایٹ دس لیول آف دی پروجیکٹ. اگر آپ اس کو ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ اتنے بڑے پروجیکٹس کے وہ فروٹ ہم نہیں دیکھ سکیں گے. پھر ٹیکس ریفارمز ہیں, اس کے اوپر سخت کام کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو اس کے اوپر کرنا چاہیے. آپ اس طرح کا ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں یہاں سے. بزنس پہلے ہی بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت ساری انڈسٹری دوسرے ملکوں میں جا چکی ہے. ایگریکلچر ریفارمز یہ ایک اور پہلو ہے. ہمارے اوپر جتنا حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا کوئی کام نہیں ہوا ایگریکلچر ریفارمز کے اوپر. وہی ٹریڈیشنل طریقے سے جو صدیوں سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں اسی طریقے سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. اس کے ایگریکلچر جو سیکنڈ فیز کا بہت اہم پہلو ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. یہ اب نہیں کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو سکے گا. اور جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں, اکنامک زون تو انڈسٹریلائزیشن کی بیسک وہ کی ہے, اس کو کیا بینیفٹ دینے ہیں کیا نہیں ہے. ہم نے ایک ایکٹ پاس کر لیا 2012 کا, لیکن اس کے اندر مزید انیشیٹو کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے, چیمبر آف کامرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بات کریں اور اس کے اندر مزید انیشیٹوز کو انکلوڈ کرا کے اسے پرائیویٹ سیکٹر سے جتنا ہو سکتا ہے ان کو آن بورڈ کر کے یہ اکنامک زون زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں تاکہ ہمارا ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے. آج کا زیادہ مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے, اس کے اوپر کیا کچھ ہونا چاہیے, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی طرف آگاہی دی جائے. آپ کے سامنے میرا ای میل اور فون نمبر آ رہا ہوگا. آپ اس کو اگر آپ کا کوشچن ہے, کوئی کنسرن ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم آپ کو جو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہو, پبلک پالیسیز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جوائنٹ وینچر کے حوالے سے ہو, وی ول بی ہیپی ٹو اسسٹ یو. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.